अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ कासमी। मशरक़ वस्ता और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, मशरक़ वस्ता में जंग के शोले जो है वो लुबनान में जहां ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर शाम के अंदर ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही फ़लस्तीन का महाज भी उसी तरीके से गर्म है, लेकिन उसमें भी जंग बंदी के हवाले से कुछ कोशिशें की जा रही है। लेकिन शाम का जो महाज है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। वहाँ पर जो बागी फोर्सेस थे, जो कि इससे पहले अदलब के इलाके में और इससे पीछे के इलाकों में उनको धकेल दिया गया था 2019-20 के दौरान, अब उन्होंने एक बार फिर पलट कर वार किया है बशर अल असद के फोर्सेस के ख़िलाफ़, और वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो कदम है वो अब हलब के दरमियान से होते हुए अलीपो के दरमियान तक पहुंच गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, जहां शामी जो फोर्सेस है वो इन फोर्सेस को पीछे धकेलने की काफ़ी कोशिशें कर रही है, लेकिन वो अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। और शामी फोर्सेस को काफ़ी इलाकों के अंदर बाकायदा रिट्रीट का सामना करना पड़ रहा है, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और शामी फोर्सेस जो हैं वो उल्टे पाँव वहाँ से भागने पर की कोशिश कर रही हैं। लेकिन साथ में शाम की जो फोर्सेस है उनके जाने से ये कहा जा रहा है कि ये जो फ़िलहाल की ये जो रिट्रीट है, वो रिट्रीट जो है वो एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एक अपनी ताकत को मुजतमा करके एक दोबारा से कार्रवाई की जाएगी बागियों के ख़िलाफ़, और इनको दोबारा से उन सरहदों की तरफ धकेल दिया जाएगा जहाँ पर 2020 से पहले उनको धकेला गया था। ख़ास तौर पर ये जो अदलब का इलाका है, हलब का इलाका है और अलीपो का जो इलाका है, वो इस वक्त मैदान जंग बने हुए हैं। जो बागी फोर्सेस हैं और तहरीर शाम ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क़यादत में वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो तस्वीर जारी की हैं ख़ासतौर पर हलब के मरकज़ से, उसमें बाकायदा वो वहाँ पर झंडे लगाते हुए अपने और साथ में जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही गवर्नर हाउस से उनकी वीडियो सामने आई हैं, उनकी जो पुलिस स्टेशन से वहाँ से उनके वीडियो सामने आई हैं। इसके साथ बशर अल असद के जो मुख्तलिफ मुजस्समे मुख्तलिफ इलाकों में जो लगाए गए हैं वो गिराते हुए वो उनकी जो तस्वीर हैं वो जारी करें। इसके साथ उनके जो काफ़िले हैं वो मुख्तलिफ महाज़ों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है। इसके जो अभी जो ताज़ा इतलात आ रही हैं वो ये है कि जो अलीपो का जो इलाका है उसके भी मरकज़ तक ये जो बागी फोर्सेस हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन रशियन फोर्सेस और शामी फोर्सेस की जानिब से इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही है। ये ज़मीनी कार्रवाई भी की जा रही है और साथ में फ़ज़ाई कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक की जो फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें ख़ास तौर पर इनके जो कानवाइस जो मिलिट्री कानवाइस है उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 700 से ज़ायद जो ये जो फोर्सेस हैं वो हलाक हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। 700 तो वो हैं जो एलिमिनेट हो चुके हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो ये जो बाकी फोर्सेस है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम और ईरान और रशियन जो फोर्सेस का जो नक्सस है वो इस को तोड़ने के लिए, इस हमले को तोड़ने के लिए, इस हमले को पसपा करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। ईरान की जानिब से भी शामी गवर्नमेंट से वादा किया गया है कि वो इस हमले को रोकने के लिए, उसको दोबारा से पीछे धकेलने के लिए शामी गवर्नमेंट की मदद करेंगे। और शाम के अंदर वैसे भी ईरान के जो फ़ौजी मुशीर हैं उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। रशिया के हवाले से बात की जाए तो रशिया के तो बाकायदा शाम के अंदर उनके बेसिस मौजूद हैं जहाँ पर वो अपने तमाम तर मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद हैं। तो वो बाकायदा इन बागियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी कोई इन 4-5 दिनों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई, इसमें स्पेशली M5 का जो इंटरनेशनल शारा है वो इस वक्त शामी फोर्सेस के कब्ज़े में है। शाम में जो दिगर जो इलाके हैं उसमें भी जो बागियों के जाने की कोशिश है उसको बाकायदा शामी फोर्सेस की जानिब से, रशियन फोर्सेस की जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। बहरहाल चूँकि अपोजिशन जो फोर्सेस है उनको इस वक्त अमेरिका की मदद हासिल है, तुर्की की मदद हासिल है और इज़राइल की मदद हासिल है, यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनकी भी बाकायदा वहाँ पर मदद हासिल है। ये एक इंटरनेशनल जंग होने जा रही है इस शाम के इस इलाके के अंदर, जिसको ये जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा एक फ़िरका वाराना जंग की तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि लुबनान के महाज में और फ़लस्तीन में जिस तरीके से जो जंग लड़ी गई उसमें मुस्लिम उम्मा
بہت زبردست طریقے سے بہت ہی خوبصورتی سے کے ساتھ اتحاد کے ایک لڑی میں پرو گئی تھی، لیکن اس اتحاد کو توڑنا عالمی سامراج کے لیے بہت ضروری تھا، تو انہوں نے اب یہ پلان کیا ہے کہ شام کے اس محاذ کو گرم کیا جائے، تاکہ کیونکہ یہاں پر جو اس علاقے میں جو لڑ رہے ہیں بشار الاسد کی فورسز کے ساتھ، ان کی بہت بڑی جو تعداد ہے، وہ جو مجموعی تعداد ہے وہ سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ بشار الاسد کی جو فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ شیعہ کمیونٹی کے بھی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے حالانکہ اس میں اہل سنت کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ماڈریٹ ہیں، حالانکہ دنیا کے جو ایکٹرز ہیں، بڑے ایکٹرز ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فرقہ وارانہ جنگ کرا دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ چائنیز ترکستان سے جو شدت پسند ہیں ان کو وہاں لے کے آیا جائے، چچنیا کے شدت پسندوں کو لایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی سنٹرل ایشیا سے ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ ان کی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں حلب کے علاقے سے، الیپو کے علاقے سے، ادلب کے علاقے سے، اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ غیر ملکی ہیں اور وہ وہاں پر بشار الاسد کے فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بہرحال گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ باغی فورسز کی ہلاک ہو چکی ہیں۔ اس میں ایون شام کی جو زمینی فورسز ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں، کیونکہ ان کو اچانک سے ایمبوش کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی بھی ہلاکتیں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ یہ تو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں شام کے محاذ سے۔ اگر ہم رک کریں لبنان کی طرف، تو لبنان کے اندر گو کی جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے گو کہ اس سارے عرصے میں کوئی فائرنگ نہیں کی گئی ہے، کوئی اس طرح کی جنگی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے متعدد بار جو ہے وہ باقاعدہ حملے کیے گئے ہیں، ایئر اسٹرائکس بھی کیے گئے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے کچھ ملٹری ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، لہٰذا ہم جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملے کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں تقریباً 40 سے 50 سے زیادہ جو عام شہری ہیں وہ اس دوران جنگ بندی کے باوجود ابھی تک وہ شہید ہو چکے ہیں لبنان کے محاذ میں۔ اس کے ساتھ ہی لبنان کے آج کی اگر کارروائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنوبی لبنان میں التفتح ہے اور البصری کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں۔ امریکہ کے سینٹ کوم کے ایک اسپیشل آپریشنز کے کمانڈ سینٹر کے جو میجر جنرل جیسپر جیفر ہے وہ آج بیروت پہنچے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ بیروت اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہے اس کی نگرانی کرنا ہے۔ وہ صدر بائیڈن کے جو ایلچی تھے آموس ہوچسٹن، اس کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی اس پروسیس کے دوران یہ کافی عرصے تک وہاں پر نگرانی کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ دونوں فریقین میں سے کون جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے یا جنگ بندی کے اوپر کامیابی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اس تمام کی نگرانی کرنے کے بعد وہ امریکی گورنمنٹ کو رپورٹ پیش کرے گا، کیونکہ اس جنگ بندی کے پیچھے امریکہ کی تجاویز شامل تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس جنگ کے اندر اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 3000 سے زائد لبنانی جو شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں حزب اللہ کے آپریٹوز بھی شامل ہیں، حزب اللہ کی سینئر قیادت بھی اس میں شامل ہے، اور تقریباً حزب اللہ کی جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں تقریباً 1000 سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو گولانی بریگیڈ تھی وہ آدھی سے زیادہ اس جنگ کے اندر حزب اللہ کی جانب سے تباہ کر دی گئی تھی، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ گولانی بریگیڈ جو تھی وہ اسرائیل کی ایلیٹ کلاس بریگیڈ تھی، یہ کمانڈو بریگیڈ تھی، اور اس کو سب سے زیادہ اسی جنگ میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی بینک کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لبنان جنگ کے دوران تقریباً 90,000 سے زائد گھر جو ہیں وہ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں تباہ ہو چکے ہیں، اور اب ان گھروں کی بحالی کے لیے تقریباً $2.8 بلین کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اندازہ لگائیں کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیل کی جانب سے حملوں سے لبنان کے عوام کو۔ اب ان کی بحالی کے لیے $2.8 بلین درکار ہوں گے۔ جنگ کی وجہ سے شمالی اسرائیل سے جو
لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، ان میں سے تقریباً ان کی تعداد تقریباً 2 لاکھ افراد ہیں جو کہ شمالی اسرائیل کے علاقے میں آباد تھے۔ وہ آباد کار ابھی تک صحیح طریقے سے اپنے علاقوں میں نہیں پہنچ سکے ہیں، وہ اب بھی خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع نہ ہو جائے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شمالی اسرائیل سے تقریباً 45,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ انخلا کر چکے تھے۔ تو اب بہرحال جو لبنان سے جن لوگوں نے انخلا کیا تھا وہ تو اپنے گھروں کی طرف واپس آ رہے ہیں، کچھ کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے روکا گیا ہے، لیکن مجموعی تعداد جو ہے وہ واپس اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہے اور وہ خوشیاں منا رہی ہے، وہ جشن منا رہے ہیں اور جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں شیخ نعیم قاسم، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اپنی جو خطاب کیا اس میں کہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور اسرائیل کو ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں اس جو ٹروس ہے، اس جو امن معاہدے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو لبنانی فورسز ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ تعاون کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جنگ کے دوران حزب اللہ کی حمایت اور مدد کرنے والے تمام جو فورسز ہیں، تمام لوگ ہیں، تمام شراکت دار ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ ساتھ میں جو لبنان کے عوام ہیں ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے گھر بار کھوئے، اپنے پیاروں کو کھوئے، اپنے گھروں سے نکل کے مہاجرت پر مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے حزب اللہ کی محبت نہیں چھوڑی، حزب اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہے۔ فلسطین کے حوالے سے بات کیا جائے تو فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے جو حملوں کا سلسلہ وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں 40 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر بیت اللحیہ میں ایک گھر کے اوپر اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا جس میں 10 سے زائد عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ پیرامیڈکس کے مطابق باقی اموات جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے شمال اور جنوبی علاقے میں ہوئی ہیں، اور اقوام متحدہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ افراد کو موسم سرما میں مناسب جو رہائش ہے وہ دستیاب نہیں ہے، وہ سڑکوں پر ہیں، وہ ٹینٹ میں ہیں اور ان کے پاس اوڑھنے بچھونے کے لیے ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس سردیوں میں وہاں پر متاثر ہوگی، اور اس میں بھی اموات ہو سکتی ہیں جو کہ غزہ کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔